أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پر محمد اذان گرامی کل ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک طریقہ جو شیاطین اور دشمن خدا استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جسمی قابو کے بجائے وہ انسان کی ذہن اور روح پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسان کو یہ لگے کہ وہ آزاد بھی ہے لیکن اس کی فکر بالکل ویسی ہو جیسا کہ دشمن خدا چاہتا ہے. اور اس پروسیس کو سافٹ وار کہتے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں، جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تصور انسان کا تبدیل کر دیا جائے. توجہ کیجیے گا کہ میڈیا کا ہدف کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہدف آیت اللہ خان نے کہتے ہیں ہدف تبلیغ ایجاد گفتمان است. نریٹو کریشن جو ہے وہ رول ہوتا ہے میڈیا کا. اب میڈیا، ہر میڈیا جس سے آپ کو انفارمیشن پہنچے، چاہے وہ منبر ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے منقبت ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے مووی ہو، چاہے کلپ ہو، جو بھی آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ انفارمیشن کون سے نیریٹو کو بلڈ کر رہا ہے. بہت امپورٹنٹ. یعنی جو بھی آپ سن رہے ہیں وہ ایک ایکچولی نیریٹو کو، ڈسکورس کو آپ کے ذہن میں بلڈ کر رہا ہوتا ہے. اور حقیقت میں مجلس جو ہے یا جو بھی ہم تقریر کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کون سے نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سو ریپیٹ اگین. تو ہدف تبلیغ کا کیا ہوتا ہے؟ ایجاد گفتمان، یعنی نریٹو کریشن. اور وہ نریٹو کریشن پہلے لوگوں کے لیے کلیئر ہوتا ہے جو دشمن خدا ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے ہدف تک انسان کو پہنچانا ہے، اور کون سے ہدف پر جب انسان پہنچے گا تو وہ انسان ویسا ہوگا جو انسان ان کے فائدے کا انسان ہوگا. تو پہلے وہ انسان کو ویسی انسان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ انسان کو کہاں تک پہنچانا ہے. پھر وہ راہ کو استعمال کرتے ہیں کہ انسان وہ راہ پر چلتے چلتے خود ہی وہ منزل پر پہنچ جائے جہاں پر وہ پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ انسان کو فورس اور اجبار کا احساس نہیں ہو. یہ کلن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے گولز کلیئر ہوتے ہیں، پھر وہ گولز کو اچیو کرنے کے لیے مینز کو کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ان تمام مینز سے اس گول جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس گول کو ہم اچیو کریں گے. کل اس میں سے ایک چیز آپ کو بتائی گئی کہ کیا ہے کہ انسان کے ایموشنز، انسان کے احساسات کو ابھارا جائے، اور وہ احساسات کو ابھارنے کی وجہ سے انسان کو فیصلہ لینے پہ مجبور کیا جائے. اس کے سلسلے میں کل میرے خیال سے کافی گفتگو ہوئی اور آپ نے سماعت بھی کی. خالی ایک چیز آخر میں کل کے حوالے سے میں اس بات کو سمرائز کر دوں کہ اسلام اس ایموشنل انرجی کو ڈینائی نہیں کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ایموشنل انرجی ہے. اور کربلا کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اشارے میں کل بیان کیا تھا کہ جو مائیں رات کو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل تمہیں جان دینا ہے، یہ حضرت زہیر نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کیا، یا مولا علی نے جنگ کے اندر کیا، یا جنگ کے اندر جو رجز پڑے جاتے تھے، جو ہر شہید آتا تھا وہ ایک رجز پڑتا تھا. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ وہی ایموشنل انرجی کو رائٹ ڈائریکشن دینے کا.
بس ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ وہ ایموشنل انرجی کو باطل مفاد کے لیے زبردستی ابھارتے ہیں، اور اہل بیت ایموشنل انرجی جسے خدا نے بنایا ہے اسی کو انسان کی حقیقت اور کمال اور سعادت تک پہنچانے کے لیے وہ جو نیچرل ایموشنل انرجی ہے اسے ڈائریکشن دیتے ہیں۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو ایموشنل انرجی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کلرز کی عزاداری کلن ایموشنل انرجی ہے، رونا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، یعنی دیکھیں آپ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان ماتم کر رہا ہوتا ہے اور امام حسین سے قربت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، شاید وہ فیلنگ دوسری چیزوں میں ہمیں نہ آ پائے کیونکہ انسان ایموشنلی اس وقت کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ بس ایموشنل انرجی کو دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ دشمن نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتا ہے اور لارج سکیل پر استعمال کر پاتا ہے۔ ہم ایموشنل انرجی کے پروسیس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، ود ان کمیونٹی عزاداری یا امام حسین اور اہل بیت کی محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لارجر گول اچیو کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ یہاں تک ہم نے کل کی بات کو یہاں تک خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ آپ توجہ کیجئے کہ دوسری اسٹریٹجی دشمن کی کیا ہے؟ وہ دشمن کی دوسری اسٹریٹجی ہے جھوٹ کو پھیلانا، فیک نیوز۔ فیک نیوز خود ایک پوری دنیا میں ایک انڈسٹری ہے، کیونکہ کہتے ہیں اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ when you are on peak time and you say a lie, millions will listen, but somebody answers it, only few thousands will listen۔ تو فیک نیوز جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایک پارشل ویونگ کو کریٹ کیا جائے، اور وہ پارشل ویونگ کی وجہ سے ہم انسان جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے جو ہمیں انفارمیشن دی جائے گی، اور وہ انفارمیشن جو ہمیں دی جائے گی وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ میں اس کو پہلے تاریخ سے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کر دوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید، کل میں نے یہ گفتگو یہاں شروع نہیں کیا تھا نا؟ کل شروع کیا تھا میں نے گفتگو؟ نہیں کیا تھا نا؟ نہیں۔ ٹھیک، ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید میں خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا۔ خدا قرآن مجید میں اس آیت میں خلاصتاً یہ کہتا ہے جن لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فاحشہ، برائی اور بدکاری وہ پھیلائیں، خدا نے کہا ہے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب رکھا ہوں۔ یہ آیت ریویل کب ہوتی ہے؟ یہ آیت ریویل تب ہوتی ہے جب کچھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 غالباً یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان برائی کو پھیلانے کے لیے منافقین پلانڈ طریقے سے برائی اور بدکاری کو مسلمانوں میں گوسپس کے ذریعے سے پھیلانا چاہتے تھے، بری خبروں، غلط نیوز کے ذریعے سے، غلط باتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان کیا کرنا چاہتے تھے؟ فحشا اور بدکاری کو پھیلانا چاہتے تھے۔ خدا نے یہاں کہا ہے خدا نے ان کے لیے بدترین عذاب رکھا ہے۔ جلدی جلدی کیونکہ آپ کے سامنے پوری بات آج کمپلیٹ کرنا ہے، وگرنہ کل کی طرح ایک ہی پوائنٹ ہو پائے گا۔ دوسری جگہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الامن او الخوف۔ خدا کہتا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی خبر آئے، جاءہم الامر، کوئی بھی تمہارے سامنے حکم آئے، امر کوئی خبر آئے، کون سی خبر؟ جس کے اندر امن ہو یا خوف ہو، یہ دونوں چیز اگر تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو؟ فوراً اسے براڈ کاسٹ مت کرو۔ قرآن کا حکم ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی خبر آتی ہے تو خبر آتے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً
فارورڈ بٹن دباتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فوراً کہتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. تم کیا کرو؟ تم اس کو پلٹاؤ رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف. اولی الامر یعنی صاحبان امر. اب صاحبان امر وہ ہیں جو رسول اور ان کے اہل بیت ہیں، اور غیبت میں جو علماء ہیں یہ سب اس کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن اسی کیٹیگری میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کی طرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے کنفرم کریں کہ یہ نیوز جو ہے اس کی ویریفیکیشن کریں صحیح ہے یا غلط ہے. تو قرآن اسپیسیفکلی منع کرتا ہے. میں مثال دوں، آیت اللہ سیستانی بہت بڑے بزرگ مرجع تقلید ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں. لیکن آپ نے ریسنٹلی پچھلے سال اچانک بغداد سے خبر آئی. بغداد سے خبر کیا آئی کہ مقتدی صدر نے قیام کیا ہے، اور وہ بغداد میں اور عراق میں ایک ٹینشن کریٹ ہوا ہے. اگلے دن خبر آئی کہ آیت اللہ سیستانی کے آفس نے کہا ہے کہ اگر تم 24 گھنٹے میں صحیح نہیں کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا وغیرہ. اس ٹائپ کی خبر آئی، اور آیت اللہ سیستانی کے بولنے پر مقتدی صدر نے 24 گھنٹے میں اپنے پروٹیسٹ کو وائنڈ اپ کر دیا. ہم نے سب خوش ہوئے، ہم نے سب نے فارورڈ کر دیا. ایک بھی شخص نے جا کے دیکھا نہیں کہ کیا آیت اللہ سیستانی کے آفس نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا. اگر ہم جو نیوز ہمارے فیور میں ہے لیکن فیک نیوز ہے، اگر ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے اور پروموٹ کریں گے تو 1000 فیک نیوز ہمیں ایسی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی جو ہمارے مخالفت میں ہے. قرآن واضح طور پر کیا کہتا ہے؟ واضح طور پر کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس انفارمیشن آئے تو انفارمیشن آنے کے بعد اسے ویریفائی کرو. حتیٰ ایک دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس فاسق بھی خبر لے کے آئے تو تم کیا کرو؟ اسے ویریفائی کرو. ہو سکتا ہے کہ تم جو عمل کو انجام دو گے وہ عمل ایسا ہوگا کہ بعد میں تم اسے پچھتاوا کرو کہ کاش میں نے یہ عمل انجام نہیں دیا ہوتا. کیوں میں نے انجام دیا؟ بیکاز میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی وہ انفارمیشن فیک تھی. یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ ہر انفارمیشن جب اس کے پاس آتی ہے ہی ڈزنٹ ریئیکٹ آٹومیٹکلی، فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا ہے. مومن پہلے سنبھلتا ہے، اور اس کے بعد مومن پہلے ویریفائی کرتا ہے کہ جو یہ انفارمیشن دی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. بہت سارے خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی شخص نے آ کے کوئی انفارمیشن دیا، ہم نے ویریفائی نہیں کیا، فوراً ریئیکشن شو کیا. انفارمیشن جب بھی آئے تو خدا کا قانون کیا ہے کہ انفارمیشن کو ویریفائی کرو. مثلا میں مولانا ہوں، میرے سے ایک شخص آ کے بولتا ہے کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے، اور میں نے فوراً فتویٰ دے دیا. جب تک میں نے اپوزٹ سائڈ کی بات نہیں سنی تب تک میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے اس شخص کو حق دینا ہوگا کہ سامنے والا بھی آ کے اپنی بات کرے. تو ایک مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر پروسیس میں جو بھی اس کے پاس انفارمیشن آئے وہ انفارمیشن کو ویریفائڈ سورسز سے ویریفائی کرے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دوں کہ پیغمبر جب جنگ کے لیے شروع کرتے تھے جنگ کرنا، تو جو منافق تھے اور یہود تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ پھیلا دیتے تھے خبر کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے. یہ رسول کے انتقال ہونے کی خبر پھیلانے سے مسلمانوں کے روحیے ضعیف ہو جاتے ہیں. اور جنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ رسول حیات ہیں، مولا علی ان کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن افواہ پھیلا دی گئی جنگ میں کیا کہ رسول کا انتقال ہو گیا، اور مسلمان پیچھے ہٹ گئے، مسلمان بھاگنے لگے، جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے. کیوں؟ کیونکہ رسول مر گئے. یہ رسول مر گئے، حقیقت میں نہیں مرے تھے لیکن افواہ تھی. خوب، آج بھی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں عزیزان گرامی، یہاں پر پورا کانسیپٹ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر ہے. آپ کے اور میرے ذہن میں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. آپ کوئی گیا یوکرین؟ گیا آپ کوئی؟ نہیں گیا نا، ہم میں سے تو کوئی نہیں گیا. لیکن ہمیں 2 سائیڈڈ ونڈو دکھائی جاتی ہے. ایک سائیڈ پوری اپنی بات کرتا ہے، دوسری سائیڈ پوری اپنی بات کرتا ہے. اور ہم نے سیریا کے وار میں دیکھا کس طریقے سے لوگوں نے لپسٹک لگایا ہوا تھا لال رنگ کا، اور ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بتا رہے تھے کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، مر گئے، اور مر کے اٹھ گئے اور اٹھ کے مر گئے.
یعنی کہ ہمارے لیے آج کی دنیا میں یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ فیک نیوز جیسی کوئی ایک چیز ہے، اور فیک نیوز کی وجہ سے جو بھی ہمیں نیوز لے کے آئے آج ہمیں پہلی طور پر ویریفائی کرنا چاہیے. خاص طور پہ ایران کے بارے میں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی دشمن کے بارے میں کوئی چیز کہے تو نیچرل سی بات ہے صحیح بات تو نہیں بولے گا نا. تو اگر یہ ویسٹرن کنٹریز جو بھی ایران کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ 98% اسے ڈیلیٹ ہی کر دیا کریں. شاید اس میں 2% کہیں شاید جا کے حقیقت آپ کو ملے گی. اور یہ خود پچھلی بار جو ہوا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں. خیر اس ٹاپک کو بھی میں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہے کہ سافٹ وار میں کس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، فیک نیوز کو. مثلا ہندوستان میں آپ دیکھیں کس طریقے سے فیک نیوز پوری ایک انڈسٹری ہے، شاید پاکستان میں بھی ہوگی، کہ فیک نیوز جو ہے آپ بنداس کہیں نا کہ کیا ہوا تھا، آپ کہیں آج سے 500 سال پہلے ایک بابا ادھر رہتے تھے اور بابا نے ایسا کیا تھا اور یہ زمین وہ بابا کی تھی اور یہ مندر بابا کی تھی اور یہ ایسا تھا اور ویسا تھا. جو دل چاہے کہیں، آپ کو کوئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ بلیو کرنے لگیں گے، جلوس نکالنے لگیں گے، وہ زمین پر قبضہ بھی کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ویریفیکیشن پروسیس نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ خدا کے وجود کو بھی جب تم مان رہے ہو تو ویریفیکیشن کے ساتھ مانو. بغیر ویریفیکیشن کے ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی میں یہاں پر آپ کے لیے روکتا ہوں، وغیرہ قرآن اس میں ڈسکشنز ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو میں یہاں پر روکتا ہوں. لیکن آپ کے لیے جو سافٹ وار کا ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فیک نیوز کا استعمال کرنا. نبی کے زمانے میں، مولا کائنات کے زمانے میں، مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں معاویہ نے بے انتہا فیک نیوز کو پھیلائی شام میں، جس کا رزلٹ ہم نے کل دیکھا کہ کیا تھا، کہ وہ لوگ بلیو کرنے لگے کہ مولا علی نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ کیسے ہوا؟ فیک نیوز کے ذریعے سے. یعنی اتنی خبریں پھیلا دو کہ انسان بلیو کرنے لگے کہ ویسا ہی ہے. انفارچونیٹلی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اذان گرامی کیونکہ وقت محدود ہے، تیسری کیٹیگری جو معاویہ نے سب سے زیادہ استعمال کیا تھا اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خواص کا استعمال ہے. خواص یعنی انفلوئنسرز کا استعمال. ہر زمانے میں انشاءاللہ کل اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. آج میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں سافٹ ویئر کی اسٹریٹجی کے تحت، کل ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. ہر زمانے میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ سوسائٹی کو موو کرتے ہیں، ان کے ڈیسیجنز پر سوسائٹی موو ہوتی ہے. یہ سوسائٹی کے انفلوئنسرز ہوتے ہیں. ان کی فکر کو لوگ معتبر مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں لوگ اسے مان لیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اس راہ پر لوگ چل پڑتے ہیں. ان کا اجر عام انسانوں جیسا نہیں ہے اور نہ ہی ان کا حساب کتاب روز قیامت عام انسانوں جیسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پر ذمہ داری زیادہ تھی. انفلوئنسرز یعنی وہ لوگ جو سوسائٹی میں معتمد ہوتے ہیں اور جن کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ سوسائٹی کے اندر ویو کو کریٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ویو پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. یہ سوسائٹی کے اندر خواص انہیں کہا جاتا ہے. کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا، روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی اصلاح چاہتے ہو تو وہ قوم کے اگر خواص کی اصلاح ہو گئی تو باقی تو خود ہی فالو کرتے ہیں. امام علی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ گھاس ہوتا ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے وہ اس طرف چل جاتے ہیں، خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اکثر لوگ نہیں کر پاتے خود ڈیسائیڈ. یہ لوگوں کو ڈائریکشن کون لوگ دیتے ہیں؟ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. ان میں ایک کیٹیگری کس کی ہے؟ علماء کی. یہ علماء، مولانا آپ بھی مولانا ہیں، وہ بھی مولانا ہے، آپ بھی کم میں پڑھتے ہیں، وہ بھی کم میں پڑھتے ہیں، وہ بھی نجف میں پڑھتے ہیں، آپ بھی نجف میں پڑھتے ہیں، آپ بھی یہ بھی آیت اللہ ہیں، وہ بھی آیت اللہ ہیں، انہوں نے بھی کم میں پڑھائی کی، انہوں نے بھی کم میں پڑھائی کی. ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں؟
ہے نا, سخت ہے کہ نہیں؟ خوب آپ کے لیے سخت ہے تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے لیے سخت تھا. آپ امیجن کریں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد, رسول اللہ کی زندگی کے لاسٹ 24 to 28 منتھس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے پاپولیشن وائز بڑھی ایٹ لیسٹ 15-20 ٹائمز. رسول اللہ صلح حدیبیہ سے پہلے آئے تھے تو 1000 تھے, جب پلٹ کے آئے تو 10,000 تھے. کیوں؟ کیونکہ عرب ورلڈ کے اندر کیا ہو گیا تھا, عرب ورلڈ کے اندر جب رسول اللہ سے مکہ والوں نے صلح کر لی تو عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی, وہاں چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے اور ہر قبیلوں کی خود کا قانون ہوتا تھا اور خود کے لاز کے حساب سے وہ ان کی زندگی ہوتی تھی. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی جو ان کو گورن کرتی تھی. مکہ کے اطراف میں اس طریقے سے ایک قبیلہ ہے, ان کا خود کا قانون ہے, ایسے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے. جب مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ نے صلح کر لی تو پورے عرب ورلڈ میں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں پر 2 پاور ہیں, اب مشرکین مکہ اور مسلمان. اس کے بعد رسول نے خط لکھا اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں والوں کو انوائٹ کیا کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا جزیہ دو. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام انہوں نے جوائن کیا, بڑی تعداد میں. یہ لوگ وہ لوگ نہیں تھے جن لوگوں نے اسلام کو بہت اچھے سے سمجھا تھا اور اسلام میں توحید پہلے ہے, عدل ہے, اور خدا نے قرآن میں یہ کہا اور قرآن میں اتنے سورے ہیں, 30 پارے ہیں, یہ سب ان کو نہیں پتا تھا. جبکہ وہی زمانے میں ہے جو زمانہ معاصر ہے رسول اللہ کے ساتھ. آپ امیجن کریں کہ آپ یمن میں رہتے تھے, رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے پاس اگر کیا ہوا مدینہ میں, آپ کون سی ویب سائٹ پہ دیکھتے؟ آپ کو کیسے پتا چلتا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ امیجن کریں اس زمانے میں کیسے پتا چلتا؟ ریسورسز لمیٹڈ تھے, تو جو انفارمیشن آتی تھی وہ انفارمیشن کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اچھا, دوسری بات, یہ جو مسلمان بنے تھے آخری 1 سے 1.5 سال میں, یہ وہ مسلمان نہیں تھے, کیونکہ عرب کلچر میں ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے کا سردار جب مسلمان ہو جاتا تھا تو پورا قبیلہ مسلمان بن جاتا تھا. پورا قبیلہ مسلمان بن جاتا تھا اگر قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا. تو اس نے کمپریہینڈ تھوڑی نہ کیا ہے کہ توحید کے اندر واقعاً خدا ہے یا نہیں ہے, توحید ہے کہ نہیں ہے, بس پورا قبیلہ مسلمان ہوا تو میں بھی مسلمان ہو گیا. آپ سمجھے, وہاں پر کوانٹٹی بڑی لیکن جو انیشل ایئرز میں کوالٹی تھی وہ نہیں بڑی. اچھا, اس زمانے میں تبلیغ کے لیے بھی کیسے لوگ جاتے تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ وہ لوگ, کیونکہ اتنی, آپ امیجن کریں نا, کوئی حوضے میں جا کے 12 سال تھوڑی نہ پڑھائی کیا تھا, کسی نے 15 سال پڑھائی تھوڑی نہ کیا تھا. رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ, رسول اللہ انہیں چیزیں سمجھاتے تھے, وہ سمجھتے تھے, وہ چلے جاتے تھے وہاں. یعنی اس زمانے کو آپ امیجن کریں. اگر آپ کے لیے آج سخت ہے تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ یمن میں رہتے ہیں, ایک طرف رسول اللہ کے سسر ہیں, ایک طرف رسول اللہ کے داماد ہیں. میں مسلمان ہوا ہوں, تازہ مسلمان ہوا ہوں, سخت ہے نا. تو ہمارے لیے دین ہے ہی یہ کہ بھائی جب بصیرت ہوگی تو آپ فیصلہ کریں. آپ ایک دم بلائنڈڈ نہیں چلیں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلے گا ہر بار. یعنی آپ کے اندر اور میرے اندر صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم فیصلہ کر سکیں بصیرت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, ایک مرجع تقلید آیت اللہ خامنائی ہے, وہ ولی فقی ہیں, ایک صادق شیرازی ہے, وہ کلیم کرتا ہے میں مرجع تقلید ہوں, لیکن نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے نہیں سب لوگ کا احترام کریں گے ہم لوگ, اور ہم لوگ کیوں کسی کو برا بولیں. یہ تو پھر وہ قاضی شریح میں کیا فرق ہے؟ قاضی شریح ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, قاضی شریح کون تھا؟ بیکاز ہمارے لیے کلیئرٹی ہونا چاہیے. وہ پانچ جو اہل بیت تک لے کے جاتی ہے اور وہ پانچ جو تفرقہ ایجاد کرتی ہے, وہ پانچ کے بیچ میں کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ڈیفرنس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر وہ صلاحیت ہم نے پیدا نہیں کی تو ہم کیسے ڈیسیجن لیں گے؟ سخت ہے وگرنہ.
کل ایک شخص آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ قاضی بن شریح اگر اس زمانے میں ہوتا، یہ وہی شخص تھا جو مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں خلافت جب مولا علی کی آئی تو مولا علی نے اس سے قاضی کے پوسٹ سے نکالا نہیں تھا، لیکن شرط کے ساتھ اسے کہا تھا کہ تم قاضی بن کے رہو۔ کون سی شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ تم جو بھی حکم دو گے مجھ سے ویریفائی کرواؤ۔ لیکن اب میں وہی پہلی کیٹیگری پہ آ رہا ہوں، علماء کی۔ تو یہ جتنا بھی دین کے اندر مشکلات ہوئی ہیں اور جو دین ہم تک صحیح نہیں پہنچا ہے، اس کے اندر وہ زمانے کے علماء کا بہت بڑا رول ہے۔ ہر عالم جو مقدس مآب ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ مقدس ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو جہت اور ڈائریکشن کیا دے رہا ہے۔ آپ کے پاس خود کرائیٹیریا ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی بے احترامی کریں، لیکن ہمارا دین وہ دین نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی نماز پڑھا دے، ابو بکر پڑھا دے تو بھی صحیح ہے، مولا علی پڑھا دیں تو بھی صحیح ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ہم وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو حق کے ساتھ ہو، جو ہمارے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ ہو۔ بس عزیزان گرامی، قاضی بن شریح کی طرف ہم لوگ آ گئے۔ پہلی کیٹیگری علماء کی ہے جو انفلوئنسرز تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ مینا کس کو لکھا تھا؟ اس زمانے کے 500 سے زیادہ انفلوئنسرز علماء کو بلایا تھا۔ اب قاضی بن شریح کی طرف اگر ہم جاتے ہیں عزیزان گرامی، تو توجہ کیجئے، قاضی بن شریح مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ بنتے ہیں تو قاضی بن شریح کو رکھتے ہیں، بیکاز اس کو نکالنا ایک چیلنج تھا۔ وہ سوسائٹی میں کانفلکٹ کو کریٹ کر سکتا تھا۔ اب جب مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ تراویح کو روکا جائے، تو قاضی بن شریح تھا جو تراویح کے ڈیفنس میں آتا ہے اور واہ عمرہ کے نعرے کو بلند کرتا ہے، واہ سنتا واہ عمرہ۔ قاضی بن شریح ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم پہچانیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کے کیریکٹرز کیا ہیں۔ کیا پڑھا لکھا نہیں تھا؟ کیا عالم نہیں تھا؟ کیا قاضی نہیں تھا؟ کیا اسلام کے حکم کو نہیں جانتا تھا؟ کیا شریعت کو نہیں جانتا تھا؟ صرف جاننا کافی نہیں ہے، بصیرت کے ساتھ حق اور باطل کے اندر حق کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، باطل کی مخالفت کرتا تھا یا نہیں تھا، یا کہیں باطل کے ساتھ تو نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو پہلی کیٹیگری عزیزان گرامی اگر ہم دیکھیں تو کس کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ علماء تھے۔ یہ قاضی بن شریح تھا جو، اگر آگے بڑھتے ہیں تو جو جنگوں کے اندر جو معاویہ کی طرف فیصلے ہوئے اس کے اندر قاضی بن شریح کا بہت بڑا رول تھا۔ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے فتویٰ جس نے دیا وہ قاضی بن شریح تھا۔ اگر یہ علماء کی کیٹیگری کلیئرٹی اگر ہمارے اندر نہیں ہے اور ہمارے اندر بصیرت ایجاد نہیں ہوتی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمیں خیمے حق سے جوڑ رہے ہیں یا یہ لوگ وہ ہیں جو مجھے خیمے حق سے توڑ رہے ہیں۔ ایک دوسری کیٹیگری ہے جو تجار کی کیٹیگری ہے، پیسے والوں کی۔ کل میں انشاءاللہ حدیث پڑھوں گا کہ رسول کہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز ہیں، یہ اگر اصلاح ہو گئی تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ اگر بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی۔ ایک علماء اور ایک امراء، یہ جن کے پاس امور ہیں، جن کے پاس فائنینشل ریسورسز ہیں۔ آپ دیکھیں کمیونٹیز میں ڈیسیجن میکنگ میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں۔ کس بات سے؟ اپنی فکر سے، نہ کہ امام حسین کی فکر سے۔ کون سے علماء ہیں جو مجھے پسند ہے، کہ کیا باتیں ہوں، کون سے پروجیکٹس کو سپورٹ کیا جائے، اس کے اندر ایک بڑا کیٹیگری انفلوئنسرز کا کون ہے؟ وہ وہاں کے تجار ہیں۔ اب یہ تجار جو ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہیں، یہ دونوں کیٹیگری میں ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔
امام نے اپنے ایک صحابی کو کیا کیا تھا؟ دشمن کے میکینزم میں وزیر بنا کے رکھا تھا. امام نے ایک شخص کو آیا وہ شخص اور کہا کہ امام میرے پاس مشکل ہے. امام نے ایک خط لکھ کے اس شخص کو دیا شیعہ کو، جا کے اس وزیر سے یہ خط دکھا دینا. وزیر کے پاس جاتا ہے، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے خوش کر دو. مولا صرف ایک جملہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اسے خوش کر دو. یہ شخص آتا ہے تو یہ جو وزیر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم ایک کام کرو، اتنی دولت لے لو. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا تم خوش ہو؟ تو کہتا ہے ہاں میں خوش ہوں، اتنا مجھے مل گیا بہت کافی ہے. اس کی ایک مشکل تھی، ایک پراپرٹی کا کیس تھا. وزیر کہتے ہیں یہ پراپرٹی کا کیس سالو ہو گیا، کیا تم خوش ہو؟ تو کہتا ہاں میں خوش ہوں. پھر کہتا ہے کہ اچھا اتنے میں خوش نہیں ہے. وہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں جاتا ہے، اپنے نوکروں کو حکم کرتا ہے کہ میرا جتنا شاہی لباس ہے وہ جمع کرو، اور شاہی لباس کو جمع کرنے کے بعد میرا تمام شاہی لباس اسے دے دو. پھر اس کو پوچھتا ہے کیا تم خوش ہو؟ کہتا میں بہت خوش ہوں. پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ، کہ وزیر کو بلاتا ہے، اپنے جونیئرز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے نا ان تمام جائیداد میں 50% اس کو ہدیہ کر دو. پھر اس کے بعد کہتا ہے کیا تم خوش ہو؟ کہتا میں بہت خوش ہوں. کہتا جا کے امام سے کہنا کہ میں نے تمہیں خوش کر دیا. کچھ ایسے انفلوئنسرز ہوتے ہیں کہ اتنی پاورفل پوزیشنز پر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے توجہ کیجئے گا کہ امام نے ان کو کیوں رکھا تھا اس سسٹم کے اندر. اس لیے رکھا تھا کہ تمہیں اس سسٹم میں رہ کے مومنین کا فائدہ کرنا ہے. ایک شخص اس سے ملنے جاتا ہے، شیعہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ملتے ہیں. شخص آ کے امام کو کہتا ہے، یہ امام کے بہت کلوز ہوتے ہیں، لیکن جب امام سے ملنے آتے ہیں تو امام ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں. کہتے تم نے میرے شیعہ کا خیال نہیں رکھا، تم نے ایک مومن کا خیال نہیں رکھا، اس سے ملاقات نہیں کرتے. یعنی تجار دو قسم کے ہوتے ہیں، انفلوئنسرز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو حضرت خدیجہ جیسے ہیں، یہ رسول سے پوچھتے ہیں دولت میری ہے پلان تمہارا ہے، دولت میری ہے پلان تمہارا ہے. دوسرے وہ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ خمس بھی ان کا ہی ہے. یہ خمس دیتے ہیں تو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، امام کا پیسہ نہیں دے رہے. خمس دیتے ٹائم بھی شرط لگاتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور ادھر یہ ہونا چاہیے اور ادھر وہ ہونا چاہیے. خود ڈونیشن کی بات تو چھوڑ دے، خمس کی بات بھی ہے. تو دو کیٹیگریز ہو گئیں انفلوئنسرز کی، ایک تجار اور ایک علماء. تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ شعراء کی ہے. جو اس زمانے کے شاعر تھے وہ شاعری کے تھرو اس زمانے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جو شاعری لکھی جاتی تھی اس زمانے میں، یہ شاعری کا انفلوئنس کتنا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر. توجہ کیجئے کہ مولا علی علیہ السلام غدیر میں، جب غدیر میں اعلان ولایت کرتے ہیں تو جو شاعر تھا جس نے سب سے پہلے مولا علی کی شان میں شاعری لکھی، یہی وہ شاعر تھا جس نے جب مولا علی علیہ السلام کا حق مارا گیا تو اسی نے معاویہ کی شان میں بھی شاعری لکھی. یعنی یہ شاعر ہوتے ہیں، ان کی خود کی کوئی فکر اور خود آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. یہ وہ شاعری لکھتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرے، لوگوں کو پلیز کرے. تو شاعری ایک ٹول ہے، اگر یہ ٹول کو راہ حق میں استعمال کیا جائے تو یہ شاعری کے ذریعے سے اہل بیت کی خدمت ہو سکتی. ایک شخص تھا جس کا نام زہری تھا، میں انشاءاللہ کل اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا. آج اشارتاً بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام انفلوئنسرز ہیں جو اس زمانے میں بڑے بڑے انفلوئنسرز. زہری چوتھے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا. زہری جو تھا وہ پہلے تو اہل بیت کی محبت کو کلیم کرتا تھا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں.
لیکن دشمن کے فوج میں دشمن کے ساتھ کام کرتا. زہری کو امام نے خط لکھا اور خط لکھ کے زہری سے پوچھا، عالم بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، فاضل تھا. توجہ کیجئے، چوتھے امام نے اس کو خط لکھ کے کیا کہا جانتے ہو؟ شاعر تھا، شاعری لکھتا تھا. امام کو شاعری میں لکھتا ہے کہ میں نے معاویہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہ لفظ استعمال کیا، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ لفظ کو استعمال کیا. یعنی امام کو پٹی پڑھانا چاہ رہا تھا. امام نے اس سے کیا کہا پتہ ہے؟ امام نے پورا ایک خط ہے، انشاءاللہ جتنا ہو سکے کل خط کا اس کا میں پڑھوں گا. چوتھے امام نے ان کو خط لکھا تھا زہری کو. چوتھے امام نے اس سے پوچھا، دیکھو یہ بتاؤ کہ تمہارے وجود سے جو ظالم ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا تمہارے وجود سے ظالم کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے نا، کہ تمہارے وجود سے کیا ظالم، تم اس سسٹم میں ہو لیکن وہ وجود سے تمہارے ظالم کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ پھر امام نے اس سے کہا کہ زہری تمہاری مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ کہ چکی کے بیچ میں جو ایک چیز ہوتی ہے جسے گاڑتے ہیں، جس کے اطراف چکی گھومتی ہے، تم اس نیل کی طرح ہو جو چکی کے بیچ میں ہو، اور تمہارے وجود کی وجہ سے مسلمانوں پہ اور مومنین پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے عزیزان گرامی؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کی وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں وہاں رہ کے. ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ لابنگ کرتے ہیں، تو لابنگ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو بینیفٹ دا کمیونٹی، وی نیڈ ٹو لابی. انشاءاللہ کل زہری کا واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور امام کا پورا خط بیان کروں گا کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ مثال تاریخ سے بھی لاؤں گا، علماء کی، تجار کی، شعراء کی، اور اس زمانے میں جو انفلوئنشل لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا تاریخ میں، تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو اور تاکہ ہم تطبیق کر سکیں کہ آج کے زمانے میں جب ہم سادہ شاعری سنتے ہیں تو کیسے ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس زمانے کے شاعروں سے. آیا شاعری میں کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی موومنٹ ہے، کوئی ویلیو ہے، کوئی جہت ہے یا نہیں؟ ہم مجلس پڑھ کے نیچے اترتے ہیں، مجلس پڑھنے کے بعد نوحیں، میں معذرت نوحہ خانوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ لوگ کی عظمت بہت بلند ہے، آپ لوگ اہل بیت کے ذاکر ہیں، حقیقت میں لوگوں کو رلاتے ہیں، ماتم کراتے ہیں. لیکن ہمیں سوال کرنا ہوگا کہ حضرت قاسم کی زندگی میں شادی کے علاوہ کوئی اور شاعری بچی نہیں ہے. ہم توجہ کیجئے گا، ہم اہل بیت کو دیکھ کے ان کے قد کے مطابق خود بننے کے بجائے ہم اپنی خواہش اور اپنی فکر کے مطابق اہل بیت کو نیچے لے آتے. جو ہماری فکر ہوتی ہے کہ اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ویسا ہوتا، اے کاش ویسا ہوتا، یہ فکر کو ہم نے حضرت زینب پر تھوپ دیا. ہمیں تاریخ میں بتائیں کب حضرت زینب نے کہا کہ اے کاش ایسا ہوتا. عزیزان گرامی، روزے کی حالت میں اگر انسان ایسے نوحے کو ریپیٹ کرے جس نوحے میں اہل بیت کے لیے جھوٹ کہا گیا ہے تو انسان کا روزہ باطل ہو سکتا ہے. ہم شاعری ہماری وہ ہونی چاہیے جو مقتل میں ہے، جو ہوا ہے تاریخ میں، وہ شاعری ہونی چاہیے. یعنی شاعری ڈائریکشن کی بیسس پہ ہونی چاہیے. امام حسین کے تمام وہ اقوال جہاں پر امام حسین ظلم کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، کہیں پر شاعری میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ باتیں. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ شاعر نہیں، شاعر ہیں لیکن متفکر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فکر موجود نہیں ہے.
شاعری یعنی فکر کے ساتھ. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو عرض کروں عزیزان گرامی، آج یہاں پر ایک جوان کا ماتم کیا جاتا ہے. وہ جوان جس سے حسین ابن علی بہت محبت کرتے تھے. عزیزان گرامی، حسین ابن علی سے جب علی اکبر نے حضرت علی اکبر آئے ہیں اور حضرت علی اکبر نے آ کے اذن مانگا ہے، تو پہلے شہید حضرت علی اکبر ہیں جن کو امام نے اف تک نہیں کہا، فوراً کہا تقدم ولدی، میرے بیٹے آگے بڑھو. کیونکہ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں مجھے وہ دینا ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. علی اکبر سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے کہا تقدم ولدی، میرے بیٹا آگے بڑھو. ارباب ازا، بس علی اکبر کو حسین سے اجازت مل گئی. اب علی اکبر جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس. سخت مرحلے ہیں علی اکبر کے لیے، کیونکہ ایک ایسے جوان ہیں کہ جب بھی کسی کو بھی دل کرتا تھا رسول کی زیارت کرنے کا تو علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے. بہت حسین تھے. ارباب ازا جب اپنی مادر کے پاس پہنچے ہیں تو اپنی مادر سے کہا، مادر گرامی، کیا اذن ہے؟ کیا میں جا سکتا ہوں جنگ کے لیے؟ سختی کے ساتھ، لیکن مادر نے ہاں کہا. کہیں ایسا نہ ہو حسین پر میں اپنے بیٹے کو قربان نہ کروں. ارباب ازا وہ منزل آئی کہ امام حضرت علی اکبر علیہ السلام اس اذن لیا مادر سے. پھر اس کے بعد چوتھے امام کے خیمے میں پہنچے. چوتھے امام درد کے عالم میں بستر میں لیٹے ہوئے تھے. علی اکبر جب پہنچے ہیں تو علی اکبر نے چوتھے امام کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا، پیروں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ لیا. جب بوسہ لے رہے تھے تو چوتھے امام کی آنکھیں کھل گئی. دیکھا علی اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم ہمارے اگلے امام ہو، آپ سے اذن لینے آیا ہوں. ارے چوتھے امام سے بھی اذن مل گئی. اب علی اکبر کے لیے سخت منزل ہے کہ زینب کبریٰ سے اذن لینا ہے. ارباب ازا، زینب کبریٰ وہ ذات ہے کہ مدینہ میں علی اکبر سے اتنی ان کی انس تھی کہ مدینہ میں مشہور تھا کہ علی اکبر زینب کے بیٹے ہیں. اتنا علی اکبر اور زینب کے اندر انس تھی. غالباً جب وہ خیمے میں آتے ہیں تو حضرت زینب اس وقت نماز کی حالت میں ہوتی ہے، جہاں نماز پر ہوتی ہے. ارباب ازا علی اکبر جاتے ہیں، ارے زینب کے زانوں پر اپنا سر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال ہے آپ سے. پوچھا کیا؟ کہا بتاؤ آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا فاطمہ زہرا کی؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ فاطمہ زہرا کے لال پر تم اپنے لال کو قربان کر دو؟ آئے زینب سمجھ گئی اذن کے لیے آئے ہیں. بس ارباب ازا دشمن خیموں کو دیکھتا رہتا تھا. ایک راوی لکھتا رہتا تھا، پردہ اٹھتا تھا، ایک شہید باہر آتا تھا، لکھا جاتا تھا. لیکن راوی کہتا ہے اس بار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پردہ اٹھتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ ارباب ازا ہاں عجب نہیں کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہو. کبھی بہن لپٹ جاتی ہوگی، کبھی پھوپھی اماں لپٹ جاتی ہوگی، کبھی مادر لپٹ جاتی ہوگی. ارے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ راوی لکھتا ہے خیمے سے علی اکبر ایسے نکلے جیسے ایک گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہو. ارباب ازا علی اکبر آئے. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد کہا دیکھو بیٹا تم میدان میں تو جا رہے ہو
محلن محلا یا بنیا، اے میرے بیٹے آہستہ آہستہ جانا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے رہنا تاکہ تمہارا بابا تمہارے چہرے کی زیارت کر لے۔ علی اکبر آگے بڑھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین پیچھے چلتے ہوئے آ رہے۔ ارے علی اکبر نے کہا بابا اسم تو دے دیا تھا۔ ارے علی اکبر، ارے علی اکبر، ارے تمہارا اگر جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا۔ ارباب اعضاء علی اکبر گئے، ارے خوب جنگ کی، خوب جنگ کی۔ ارباب اعضاء وہ منزل بھی آئی کہ ایک نیزہ چلا، کلیجے علی اکبر میں پیوست ہو گیا۔ آواز دی، ارے بابا سلام قبول کرے۔ آئے حسین آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، درد کے عالم میں ہے۔ ایک ہنی پھنسی ہوئی ہے کلیجے میں۔ آئے حسین، آستینوں کو پلٹا، ارے کنی کو پکڑا، یا علی کہا، ارے ہنی کے ساتھ کلیجہ بھی آ گیا۔ بس آخری منزل ہے۔ اب یہ یاد ہے نا کہ جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا تو حسین نے حر سے کہا تھا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جواں کا لاشا ہو اور اس کا باپ اس لاشے کو اٹھانے جائے؟ ہاں مولا یہ ہوتا ہے۔ علی اکبر کے گردن کے پیچھے ایک ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ علی اکبر کے گھٹنوں کے پیچھے ڈالا، پھر علی اکبر سے کہتے میرے بیٹا میری مدد کر دے، ایک دوسرا ہاتھ میرے گلے میں ڈال دے۔ 60 سال کا بوڑھا، جواں کا لاشا اٹھایا نہ گیا۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ آؤ حسین کی مدد کرو۔ ماتم حسین